تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مہتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر جانے سے پہلے آپ سے سی پیک اور معاشی صورتحال کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب سر تھوڑا سا نیب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں نیب کا کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کرنا ہے, لیکن جو آپ کا کیس ہے وہ بڑا یونیک قسم کا کیس ہے. وہ یونیک اس حوالے سے تھا کہ آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا یا کوئی الزام نہیں ہے. آپ کے اوپر صرف یہ الزام تھا کہ آپ نے ایک خاص علاقے میں گراؤنڈ کیوں بنوایا. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اظہار خیال کریں کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ ہے اور آپ سے کس طرح کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی. سر دیکھیے مہتاب صاحب, یہ میرا جو ریفرنس ہے یقیناً احتساب کی دنیا کی تاریخ میں ایک لطیفہ لکھا جائے گا. جو نیب نے ریفرنس عدالت میں جمع کرایا ہے اس میں کہیں مجھ پہ ایک پائی کی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے. مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے نارووال میں ایک قومی سطح کا کھیلوں کا انفراسٹرکچر کیوں بنایا. پہلی بات یہ ہے کہ نارووال کا انتخاب میں نے نہیں کیا, یہ مجھ سے پہلے 2009 میں جب پیپلز یوسف پارٹی رضا کے زمانے میں صاحب ہوا ہے. کی حکومت تھی اس وقت ہو گیا تھا. تو جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو یہ کھنڈر کی صورت میں کھڑا تھا, ادھورا تھا, نامکمل تھا. جیسے درجنوں دیگر منصوبے ہم نے مکمل کیے ہیں, اس کو بھی مکمل کیا ہے. اچھا, اور نیب کا اگر آپ ریفرنس پڑھیں تو اس میں کوئی 4-6 جگہ یہ لکھا ہے کہ نارووال میں ایک ایسی سہولت بنا دی گئی جس کے مقابلے کی بڑے بڑے شہروں میں بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. تو خود نیب اعتراف کر رہا ہے کہ ملک میں ایسا انفراسٹرکچر نہیں تھا. اچھا, پھر یہ جو اس کی تعمیر ہے اس کے ہر مرحلے کے اوپر CDWP جو کمپیٹنٹ فورم ہے, سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی, اس کی منظوری موجود ہے. اچھا, اب ہمارے ہی ضلع میں ایک اور منصوبہ ہے جو کرتارپور کا بنا ہے, جس میں تقریباً 17 ارب روپے کی بتایا جاتا ہے لاگت آئی ہے. نہ اس کا PC1 بنا تھا, نہ اس کی CDWP نے اپروول دی تھی, نہ اس کی پیپرا کے مطابق ٹینڈرنگ کی گئی. سنگل سورس کے اوپر اسے بنا دیا گیا. وہاں پہ نیب نہیں جاتا, وہاں پر جل جاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں پر جو عوامی نمائندے ہیں, ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کھیلوں کا انفراسٹرکچر کیوں بنا دیا. بھائی اس جیسے تو 20 اور بننے چاہیے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ملک کے اندر 20 سپورٹ سٹیز بنی ہوئی تھیں, اس نے 21ویں ایک فالتو بنا دی جس کی ملک میں ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کھلاڑی کو لے جائیں, مصباح الحق جب وہاں کرکٹ میچ کھیلنے آئے 2018 میں, قومی کرکٹ ٹیم نے نمائشی میچ کھیلا, تو وہ کہنے لگے کہ میں جب دبئی جاتا تھا تو دعا کیا کرتا تھا کہ ایسے کھیلوں کے مرکز ہمارے ملک میں کب بنیں گے. تو مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا ہے کہ وہ تو بن چکے ہیں. تو بجائے یہ کہ اس کی کوئی پذیرائی ہو, میں جیل بھگت گیا ہوں اور اب مقدمے کا سامنا کر رہا ہوں. صحیح ہے سر. سر یہ بتائیں کہ یہ جو نیب, آپ نے ایک اور بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نیب نے جتنے پیسے خرچ کر دیے ہیں نواز شریف کے جو لندن میں فلیٹس ہیں, وہ اس سے زیادہ ہے جتنے پیسوں کی وہ جو ہے وہ پراپرٹی تھی. تو سر پوچھنا میں نے یہ ہے کہ یہ وہاں پہ نیب نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور ان کی پراپرٹی کی مالیت کیا ہے, کیونکہ ہم بھی یہاں پہ سنتے ہیں کہ 300 ارب روپے کی پراپرٹی ہے, حالانکہ 300 ارب روپے کی پراپرٹی ممکن نہیں ہے. دیکھیے, جب وہ میرا خیال ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, جس زمانے میں وہ فلیٹ خریدے گئے تو ان کی غالباً مالیت کوئی 9 کروڑ یا 3 کروڑ, اسی سنگل ڈیجٹ میں تھی, کوئی 9 یا 3 کروڑ مجھے یاد نہیں, اتنے کے تھے. اور یہ وہ رقم ہے کہ ان لوگوں نے خرچی کہ جو اس سال 1 ارب سے زیادہ ان کی کمپنی نے ٹیکس ادا کیا تھا. اب آپ سوچئے کہ جس کے کاروبار نے 1 ارب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہو, کیا وہ 4-6 کروڑ کے وہاں فلیٹ نہیں لے سکتے تھے جس کو اتنا بڑا فسانہ بنا دیا گیا. اور اب نیب نے 4 ارب روپے کی پیمنٹ کی ہے برطانیہ کی ایک کمپنی کو, کہ جس کو یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انہیں انگیج کیا گیا تھا کہ کوئی بے قاعدگی نکال کے دیں, اور جو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ان کے فلیٹس کو ضبط کیا جائے, تو لنڈن کی عدالت نے کوئی گراؤنڈ نہیں دیکھی یا ضروری سمجھی کہ ان کے فلیٹس کو کسی قسم کی کرکی میں ڈالا جائے, اور انہوں نے ان کی پراپرٹی کو علیحدہ کر دیا ہے ساری نیب کی کارروائی سے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لنڈن کی کورٹس ہیں وہ نواز شریف کو انصاف دے رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا سر یہ بتائیں, یہ میڈیا کے اندر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو گئی ہیں
اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں. تو بنیادی طور پہ ذرا بتائیں کہ کیا استعفوں کے اوپر یا لانگ مارچ کے اوپر کس ایشو کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی کسی قسم کی دراڑ نہیں، بلکہ پی ڈی ایم نے اپنی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اداریوں میں اس بات کو سراہا گیا کہ پی ڈی ایم جو اتنے مختلف الخیالات جماعتوں پہ مبنی ایک اتحاد ہے، اس نے اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ آپس میں مکالمہ کر کے اتفاق رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مختلف جماعتوں کے مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں اور ان کی قیادت آپس میں بیٹھ کے جمہوری انداز میں ایک اتفاق رائے قائم کرتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ڈیموکریٹک کلچر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے صدر ہیں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی سربراہی میں اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہوتے ہیں. جماعتوں کا اپنا موقف ہوتا ہے، لیکن ہم ایک بات چیت کے ذریعے دلیل کے ساتھ اور جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر حکمت عملی ہے. اب مثال کے طور پہ جو بائی الیکشنز کا فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پہ تھا کہ جب تک ہم نے استعفوں کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا کہ جمع کرانے ہیں تو ہم بائی الیکشنز اگر چھوڑیں گے تو ان کا سینٹ کے اوپر منفی اثر پڑے گا. خاص طور پہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سندھ میں، ان سے وہاں پر سینیٹرز کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. اور سینٹ میں ہم نے استعفے بھی نہیں مانگے، اور یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ہم حکومت کو 2/3 اکثریت نہ لینے دیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو وہ آئین کی شکل بگاڑ سکتے ہیں. وہاں سے آئینی ترامیم کا ایک بیک ڈور کھل سکتا ہے جو وہ داخل کرنے کی کوشش. یہ بتائیں سر کہ کیا آپ لوگ جو سینٹ کے الیکشن لڑیں گے سر؟ جی سر. دیکھیے جو سینٹ کے الیکشن ہیں ان کے اوپر مختلف جماعتوں کی رائے ہے. ہماری جماعت میں بھی غالب رائے یہ ہے کہ ہمیں سینٹ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہم نے خالی چھوڑا تو حکومت 2/3 اکثریت بنا لے گی، اور ہمارا تو پورا مقدمہ ہی آئین کی حفاظت کا ہے. تو اگر حکومت کو 2/3 اکثریت ملے گی، وہ 18ویں ترمیم بھی ریورس کرا سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی پارلیمانی نظام کی شکل بدلنے کی ترمیم داخل کر سکتی ہے. تو لہٰذا سینٹ کے اندر اپوزیشن کو بھرپور حصہ لے کے حکومت کی 2/3 اکثریت کا راستہ روکنا چاہیے تاکہ ہم آئین کو بچا سکیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ بتائیں پی ڈی ایم کا یعنی 31 جنوری تک استعفے دینے کا اور پھر لانگ مارچ کرنے کا، یا سائملٹینیسلی آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کی فیوچر کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ کس طرح سے آپ چیزوں کو آگے لے کے؟ جی، جو پچھلا پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں یہ جو ٹائم ٹیبل طے ہوا تھا کہ 31 جنوری تک ہم نے پرائم منسٹر کو موقع دیا ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو، کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں تاکہ ملک مزید کسی ہنگامہ خیزی سے بچ جائے. لیکن اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر 1 فروری کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مل کر لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین کرے گی، اور پھر لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی ملک کے اندر ایک تاریخی ہوگی. اور اس لانگ مارچ کے بعد پھر جو مناسب وقت ہوگا اس میں استعفے کی آپشن استعمال کی جائے گی. اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت کہتی ہے کہ جی یہ ہم بائی الیکشن کرا لیں گے، پورے ملک کے اندر 849 حلقے ہیں، اپوزیشن کے پاس اس وقت 450 حلقے ہیں. تو جب 400 حلقوں پر استعفے آئیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ بائی الیکشن کرائے جا سکیں، چونکہ اس کی لاجسٹکس جو ہیں وہ تقریباً ویسی ہی ہوگی جیسی جنرل الیکشن کی ہوتی ہیں. اور پھر چوائس یہ ہوگی کہ کیا آپ ایک منی جنرل الیکشن کرا کے ملک میں ایک اور بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ کشمکش ہوگی، محاذرہ ہوگی، یا پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنی ہی ہے تو آپ ملک کو ایک سٹیبل پاتھ پہ لے کے جائیں اور بات چیت کے ذریعے نئے انتخابات کرائیں تاکہ ملک اس سیاسی بحران سے نکلے اور ایک استحکام کے راستے پہ ڈلے. سر ایک بڑے امپورٹنٹ میرے ذہن میں سوال ہے، یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کرنے کے نتیجے میں وہ کون سی آئینی شکل ہے جس سے حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے جب لانگ مارچ ہوگا اور عوامی دباؤ ہوگا تو اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایوب خان جو ہمارے ملک میں ڈکٹیٹر تھے ان کے خلاف بھی عوام نکلی تو وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح جنرل مشرف سے بڑے عمران خان تو ڈکٹیٹر نہیں ہیں، لیکن جب عوامی دباؤ ان کے خلاف بھی آیا تو وہ بھی مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے. تو اس لیے کسی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوتا جب عوام کی تعداد، بہت بڑی تعداد
اس حکومت کے خلاف برسر پیکار ہو جائے. تو اسی طرح جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی ایک امتحان میں آئیں گی, اور ان کا بھی امتحان ہوگا جب پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے تو کیا ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس حکومت کے ساتھ جو کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اسی پر سوار رہیں گے, یا وہ بھی عوامی امنگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کو بچائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب عوام کا شدید ریلا آئے گا تو اس سے پھر جو ڈائنامکس ہیں وہ بدلتے ہیں, حکومت پر دباؤ بڑھے گا, اور پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے یہ یا خود مستعفی ہوں یا ان کی حلیف جماعتیں انہیں چھوڑیں. اور اگر یہ دونوں اقدام نہیں ہوتے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن اتنی بڑی تعداد میں استعفے دے گی تو پھر یہ نظام خود بخود گر جائے گا. سر لیکن ایک آپ نے زیادہ مشکل بھی بیان آپ نے کر دیا کہ جس میں آپ نے آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا میاں صاحب نے. تو پاکستان میں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو حکومت خود ہی چلی جاتی ہے. تو اب وہ جو دو بڑے ہیں ان کو کیسے نکالیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو کسی کے خلاف بات نہیں کی. نواز شریف صاحب نے یا جو اپوزیشن جماعتیں بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے 72 سال کی تاریخ ہے. اس 72 سال کی تاریخ میں پاکستان کسی مستحکم راستے پہ نہیں ڈل رہا. بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد جدا ہوا ہے, وہ ایک سٹیبل پاتھ پہ ڈل گیا ہے اور اس کی معیشت اب ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 معیشت بننے جا رہی ہے گروتھ کے لحاظ سے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ بھی سٹیبلٹی کے ساتھ ہم سے آگے نکل گیا ہے جو کہ 99 تک ہم سے پیچھے تھا. اسی طرح نیپال ہے, سری لنکا ہے. حد تو یہ ہے کہ افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں اس کے پشت کے اوپر آپ کو یہی جو ایک میوزیکل چیئر ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت وہی نظر آتی ہے, وہ کامن فیکٹر ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے کہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع مضبوط کرنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہے, اور اگر ایک مضبوط معیشت بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک مستقل سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور وہ استحکام تبھی آئے گا جب تسلسل کے ساتھ ہمارا سیاسی ڈھانچہ آئینی حکمرانی پہ چلے گا. تو اس لیے ہم کسی ذات کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی کو ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرے کار میں کام کریں اور جو آئین نے اسکیم بنائی ہے اس کے مطابق سب مل کر ایک ٹیم بن کے پاکستان کی ترقی کو یقینی بنائے, ایک اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھیں. چونکہ جو اب نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ٹینکوں سے اور توپوں سے نہیں دفاع ہوتا, اس کا دفاع بھی مضبوط معیشت سے ہوتا ہے. سر میرا آخری سوال ہے سر, آپ نہیں سمجھتے سر کہ پی ڈی ایم کے فورم پہ چونکہ آپ حکومت کے خلاف ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں تو یہ تحریک کے ساتھ ساتھ ایک نیا کنسپٹ اور نیا نیریٹو دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی کیا جائے کہ چونکہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی اس ٹائم تک کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ کے پلانز میں اس طرح کی کوئی چیز بھی شامل ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے بڑے تجربے کیے, مجھ سے زیادہ تو کوئی زخمی نہیں ہے. 90s میں نے ویژن 2010 بنایا سب کے ساتھ مل کے, لیکن جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں انہوں نے اوورٹیک کر لیا اور مارشل لا لگ گیا. 2014 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا تو وہ ایک اکانومی کا چارٹر تھا, اس کو پرویز خٹک صاحب نے بھی سائن کیا, مراد علی شاہ صاحب نے بھی سائن کیا, ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی سائن کیا. جو تمام ہمارے ملک کی جماعتیں تھیں ان کی اونرشپ سے ایک لانگ ٹرم اکنامک ایجنڈا بنایا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کے ذریعے متاثر کر دیا گیا. تو مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے تھے کہ آپ آئین کے اندر کیوں نہیں اس پروگرام کی گارنٹی لکھ دیتے, تو میں انہیں ہنس کے کہتا تھا یار جس ملک میں آئین کی گارنٹی نہیں ہے تو ادھر آئینی آرٹیکل کیا کرے گا. تو ہمیں سبق سیکھنا ہے تاریخ سے. جب تک ہم پولیٹیکل سٹرکچرز کو سٹیبل نہیں کریں گے, ان میں ایک کنٹینیوٹی نہیں پیدا کریں گے, اکنامک پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, تو نہ ہماری معیشت ترقی کرے گی, اور اگر معیشت ترقی نہیں کرے گی تو ہمارے پاس ٹینک اور توپ کے گولے کے بھی پیسے پھر نہیں بچیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. خدا حافظ.